बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई हैं और 13 रुपये 14 रुपये पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर कीमत बढ़ा दी हुकूमत ने। इससे पहले लगातार आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही थी, बहुत तेज़ी से कम हो रही थी, जो जंग से पहले वाली सूरत हाल है उससे भी नीचे चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया, और वो ना देने के पीछे ये है कि क्योंकि कर्जा लेते जा रहे हैं, मुल्क फिर भी इनसे नहीं चल रहा और टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। तो फिर अब एक ही रास्ता बचता है कि बिजली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए जाएँ, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर, तो इन चीज़ों पे कौम का खून निचोड़ा जाए, और वही किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर कीमत बढ़ा दी गई है। आलमी मंडी में ज़रा सी कीमत बढ़ जाए ना तो पाकिस्तान में उसके असरात पहुँचते हैं 15 से 20 मिनट में, लेकिन आलमी मंडी में कीमत बहुत गिर भी जाए तो पाकिस्तान में उसके असरात पहुँचते पहुँचते कई महीने लग जाते हैं। और वजह सिर्फ यही है कि अवाम की जेबें काटनी है। एक दफ़ा फिर इन्होंने अवाम की जेबें काटी हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब यही शहबाज शरीफ सुबह शाम पेट्रोल सस्ते करने के मुतालबात करते थे, और वो ये कहते थे कि अगर और सस्ता कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सस्ता कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब 150 रुपये लीटर बेच रहे थे जब आलमी मंडी में $100 फी बैरल से ज़्यादा था, और इस वक्त तो बहुत सस्ता है आलमी मंडी में पेट्रोल उस दौर की निस्बत। लेकिन आज ये 150 रुपये का नहीं बेच रहे, 100 रुपये का भी नहीं बेच रहे, बल्कि ये 350 रुपये का पेट्रोल बेचते हैं। ये तो 450 तक, 500 रुपये के आसपास तक ले गए थे। वो तो इन्हें थोड़ा सा एहसास हो गया या थोड़ा सा इनको तरस आ गया कौम के ऊपर, वरना ये 500 रुपये का भी लीटर बेचे तो कौम ने क्या कर लेना है। पाकिस्तानी इन मामलात पे नहीं खड़े होते। फ़र्ज़ करें इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ की आवाम को, हुक्मरानों को अकाउंटेबल करने की आदत है, वहाँ पर आप इस किस्म की अगर इनसेन कीमतें बढ़ाएं तो वो लोग अपनी हुकूमत के साथ क्या करेंगे, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्लू पासपोर्ट वाला एक मामला पाकिस्तान में चल रहा था, उस पर एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन क्योंकि ब्लू पासपोर्ट का मामला छिड़ गया है कि रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, ये पाकिस्तान में ना अलग अलग कैटेगरीज के पासपोर्ट हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है जो हम सबके पास होता है, और ये हर आम पाकिस्तानी के पास होता है। इसके बाद पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को ब्लू पासपोर्ट्स दिए जाते हैं, उनकी फैमिलियों को भी। फिर एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, वो भी जारी किया जाता है। फिर एक रेड पासपोर्ट भी होता है जो और ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट हैं और 1300 रेड पासपोर्ट हैं। 57,000 ब्लू पासपोर्ट का क्या मतलब है? ये शफी जान ने ये डाटा पेश किया। यानी अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप देखें या सियासतदानों को आप देखें तो वो तो 1000 बनते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों के पास 1000 पासपोर्ट ही हो सकता है। चले 1000 उनके घर वाले आप मिला लें तो 2000 पासपोर्ट हो जाएंगे। चलो थोड़े और डाल 3000 हो जाएंगे। लेकिन ये 57,000 पासपोर्ट, ये 50,000 से जायद पासपोर्ट किन लोगों को दिए गए हैं, इसके ऊपर एक डाटा जरूर जारी करना चाहिए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे हीरे हैं, कौन से ऐसे नौरतन टाइप के लोग हैं जिन्हें ये 57,000 ब्लू पासपोर्ट दिए गए, और इसके अलावा 1300 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेड पासपोर्ट दिए गए। जरा उनके भी नाम सामने आने चाहिए, शुरफा के। या सारा कीचड़ हमेशा सियासतदानों पे ही उछालना है, चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है, या जरदारी है, या कोई और सियासतदान है। सियासतदान को गंदा करना बहुत आसान होता है। कभी कोई पूछे ना कि जर्नैलों के पास कौन से पासपोर्ट है, कभी कोई पूछे कि बाकियों के पास कौन से पासपोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी के पास कौन से पासपोर्ट हैं, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है या एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से पासपोर्ट इस्तेमाल करती है। ये 1300 रेड पासपोर्ट किसके पास है और 57,000 ब्लू पासपोर्ट किसके पास है, यार जरा ये रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। और आसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करने की बजाय जो कानून के मुताबिक एक तरीकाकार है उसमें ये पूछ ले, कौमी असम्बली में जाकर सवाल उठा दे, या जब इनके पास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक हैसियत थी उस वक्त ये कर सकते थे। लेकिन अभी भी इन्हें करना चाहिए, ये पता जरूर करना चाहिए, और कानून के अंदर गुंजाइश है कि ये मालूमात निकालें कि जनाब ये हमें फहरिस्त फराहम की जाए कि ब्लू और रेड पासपोर्ट किन किन लोगों को दिए गए हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट कितने लोगों के पास मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं, और इजाफी ऑफिशियल पासपोर्ट और रेड और ब्लू पासपोर्ट किन किन लोगों को मिले, ये सारी लिस्टें आनी चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन एक कहानी पर। यह कहानी पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर सुनाई जा रही कि जनाब सियासतदान नाकाम हो गए, मौजूदा हुकूमत बहुत नालायक है, एस्टेब्लिशमेंट इनके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती, इनकी नालायकी के ऊपर मजीद पर्दा एस्टेब्लिशमेंट नहीं डाल सकती, वो इनको अपने कंधे पर उठाकर नहीं फिर सकती। ये कहानी मार्केट में लॉन्च हो रही है, बार बार हो रही, और तासुर ऐसा दिया जा रहा है, सोहेल वड़ाइच साहब हों या बाकी लोग हों, वो अब ये लिखना शुरू हो गए कि ये हुकूमत घर जाने वाली है, और वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इनकी नालायकी से तंग आ गई है। देखिए, कोई भी हुकूमत नालायक नहीं होती, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। नालायक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान में आई किसकी है? ये बेइख्तियार लोग बेचारे, इनसे आप क्या पूछेंगे? शहबाज शरीफ से, राणा सनाउल्लाह से, ये जरदारी से, बिलावल से आप क्या सवाल करेंगे? उनके पास बेचारों के पास टके का इख्तियार नहीं है।
اختیار تو سیکٹر کمانڈرز کے پاس ہے یا جرنیلوں کے پاس ہے، تو جن کے بعد اختیار ہے وہ جواب دیں نا۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک حکومت کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ حکومت پسند نہیں آئی، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ قوم نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنی مرتبہ حکومتیں تبدیل کی ہیں، کچھ پاکستان کا فائدہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پاکستان میں موجودہ نظام کو تبدیل کریں اور اس میں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں اور انہیں کہیں جی آپ اپنے آئینی ذمہ داریوں تک محدود ہو جائیں۔ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو ان کے آئینی کردار کے اندر لے جائیں تو آپ یقین کریں 10 سے 20 سال میں پاکستان کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے، ابھی تو ٹریک پہ چڑھنے میں ہمیں 10-15 سال 20 سال لگ جائیں گے۔ تو پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے دیں اور سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیں۔ اب یہ بھی آپ کو جو کہانی سنائی جا رہی ہے نا کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کہانی ہے۔ انہوں نے اگلے 2.5 سال بھی یہ کہانیاں سناتے سناتے آپ کو گزار دینے اور دوبارہ الیکشن کروا کر ایک مرتبہ پھر کٹ پتلیاں لا کر آپ کے اوپر مسلط کر دینی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی یا انہیں لگتا کہ یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے تو جو گلگت بلتستان میں گند مارا وہ یہ مارتے، یا جو گند اب یہ کشمیر میں مارنے جا رہے ہیں وہ گند یہ مارتے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا، احساس کی بات نہیں ہے، یہ جب بھی پاکستان نے ٹھیک ہونا ہے، پاکستان نے تبھی ٹھیک ہونا ہے جب تمام ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر جائیں گے اور جا کر کام کریں گے۔ ابھی بہت سارے ٹاؤٹس ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ دیگر لوگ اکٹھے کر کے بلوچستان لے گئے کہ جی بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، کمال لوگ ہیں، زبردست ہو گیا، فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اور وہاں پہ جبری طور پہ لوگوں کو گمشدہ کیا جا رہا ہے، سڑکوں پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں مسلح افراد نے، پہاڑوں کے اوپر لاشیں پھینک کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرک لے کے جاتے ہیں، مزدور لے کر جاتے ہیں، اپنی لاشیں اٹھا کر لوگ خود لے کر آتے ہیں، لوگوں کی لاشیں تک واپس لا کر نہیں دیتی سرکار۔ لاپتہ افراد کا ایک الگ دکھ ہے وہاں پہ بلوچستان میں، بے شمار خواتین و حضرات جو ہیں انہیں گرفتار کیا ہوا ہے اور غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا، جیلوں میں پڑے ہوئے وہ سڑ رہے ہیں اور ان کے وسائل پر قبضہ کر کے انہیں پسماندہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ناظرین، اس ملک میں جو لوگ آئین توڑتے ہیں انہیں گارڈ آف آنر ملتے ہیں، اور جو لوگ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں وہ جیلوں کے اندر سڑتے ہیں، اور یہی ہماری قسمت آج تک رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے۔ یہ جو اکبر شیرانی کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی ایک شہید کی، اس کی جیب سے نا ایک رکا بھی ملا اور وہ اس کے گھر والوں نے، اس کے دوستوں نے پبلک کر دیا۔ اس رکے کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میں نے کس کا کتنا ادھار دینا ہے، اور یہ اس نے اس وقت لکھا جب اسے پتا چل گیا کہ اب گولیاں ختم ہو گئی اور میں مارا جاؤں گا، تو اس نے فٹافٹ ایک کاغذ کے اوپر لکھا کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں۔ وہ رکا اس نے جیب میں رکھا اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کی لاش کو گھر پہنچانے کے لیے سرکار نے ایمبولینس نہیں دی، اور اس کے خون کا قرضہ کون اتارے گا؟ یہ خون آلود کاغذ ہے۔ یعنی اس کاغذ کے اوپر 2 طرح کے قرضے ہیں۔ ایک قرضہ پاکستانیوں پہ، پاکستان کے اداروں پہ چڑھ گیا کہ ایک پولیس والے کا خون بہہ گیا، وہ بھی اس لیے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھی، دہشت گردوں کے پاس ختم نہیں ہوئی۔ اور دوسرا قرضہ وہ ہے جو اس نے اپنے روزمرہ معاملات میں لیا۔ تو ایک کے بعد ایک دکھ کی کہانی، ایک داستان ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، دل دہلا دینے والی باتیں، وہ اتنے پریشان ہیں اور وہاں پہ پولیس والے کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں جناب؟ ہم کیسے کام کریں؟ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہماری تو پیچھے سے مدد ہی نہیں آتی۔ اگر ہم 200 لوگوں سے بھی لڑ پڑیں تو سرکار ہار مان لیتی ہے، پیچھے کوئی ہتھیار لے کر نہیں آتا، پورے شہروں پہ آ کر دہشت گرد قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حمایت کر دی ہے اس دھرنے کی جو اس وقت بلوچستان میں دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کشمیر راولہ کوٹ کی طرح بلوچستان کے عوام کو بھی ان ناجائز حکمرانوں اور ان کی پالیسیوں کے خلاف سڑک پر نکلنا پڑے گا۔ کوئٹہ میں جاری شہداء کے دھرنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور عوام سے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے داؤد شاہ کاکڑ نے بھی یہاں پہ اپیل کر دی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے ناظرین، وہ اعلامیہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاکستان کے اب مسائل کا حل اسی طرح ہے جو اپوزیشن بات کر رہی ہے۔ حکومت کو تو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے جو چیزیں کہیں ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال، پولیس اہلکاروں کے قتل اور عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بلوچستان حکومت فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ ہمارا موقف ہے کہ ایک غیر منتخب حکومت عوام کے سیاسی، انتظامی اور سیکیورٹی مسائل کے حل کی اخلاقی اور عوامی حیثیت نہیں رکھتی، اور بلوچستان کے تمام لاپتہ افراد کو فی الفور عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور ڈیتھ سکواڈ کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان، بشرا بی بی، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاد احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، محمود رشید، حسان نیازی، ایمان مزاری، علی وزیر سمیت تمام قیدیوں، کارکنان اور ضمیر کے اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ پھر ایک اور مطالبہ انہوں نے کیا کہ آزاد جموں اور کشمیر کی موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار نہیں ہے۔
لہذا تمام متعلقہ فریقین کے درمیان بامعنی مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے انتخابات کو التوا کیا جائے تاکہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ اگلا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر اور بلوچستان کی تشویشناک صورتحال پر فوری طور پر گھسی پٹی ہی صحیح مگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے تاکہ قومی سطح پر ان سنگین معاملات پر سنجیدہ، جامع اور مؤثر بحث کے ذریعے آئینی اور سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے خلاف جاری غیر منصفانہ ٹرائل پر شدید افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو بدلہ لینے کا سلسلہ، سیاسی انتقام کا دائرہ ان کی بہنوں تک جو وسیع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی، یہ نہایت سنگین ہے اور ان چیزوں کو روکا جائے، اور اگر نتائج تلخ برآمد ہوئے تو اس کی ذمہ داری متعلقہ ریاستی اداروں اور حکومت پر عائد ہوگی۔ تو یہ جناب ان کے مطالبات ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی کسی قسم کا موڈ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں حالات کو بہتر کرنے کا، کیونکہ ابھی کشمیر سے جو خبر آئی ہے، میں نے آپ کو ایک دن پہلے، لگ بھگ 2 دن ہونے والے ہیں، میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کشمیر میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اگر تو الیکشن کروانے ہیں تو اس سے پہلے انہیں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کشمیر میں کرنا پڑے گا، اور اس کریک ڈاؤن کے لیے مزید فورسز کشمیر میں داخل ہوں گی۔ اور اب میری خبر 36 گھنٹے گزرے ہیں، خبر درست ثابت ہو گئی۔ آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے ایک ڈیمانڈ ڈالی گئی ہے۔ حکومت نے کیا ڈالنی ہے، وہاں کے سیکٹر کمانڈر کی ڈیمانڈ ہوگی، اور حکومت بیچاری مجبور ہے۔ وہ جو راٹھور صاحب ہیں وزیر اعظم وہاں کے، ان کی تو اوقات کوئی نہیں ہے، لہذا وفاقی حکومت سے مانگے گئے مزید 4000 FCI اہلکار اور رینجرز کے 7 ونگ۔ رینجر کا ایک ونگ غالباً 800 850 جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں پہ ہوتا ہے، تو یہ لگ بھگ 10,000 افراد ہیں جو مزید مانگے گئے ہیں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں وہاں پہ احتجاج کوئی نہیں ہو رہا، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کمزور ہیں، کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا۔ جہاں پہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جمع کی ہوئی ہیں، وہیں آپ 10,000 سیکیورٹی فورسز اور منگوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر پورا کا پورا کھڑا ہوا ہے۔ کیا فرق رہ گیا؟ بھارت نے وہاں پہ اپنی فورسز داخل کی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ انہیں مارتے ہیں، ان کے مطالبات ہی نہیں سنتے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ یہی کام آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی فورس وہاں پہ اس لیے تو نہیں بھیجی جا رہی کوئی دہشت گردوں سے لڑنا ہے، نہ یہ فورس دہشت گردوں سے لڑنے جا رہی ہے، نہ یہ فورس بھارت کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے۔ یہ فورس تو لوگوں کا جو پرامن احتجاج، جو وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اس احتجاج کو کچلنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس فورس کے جانے میں۔ ناظرین، میں ایک ڈیٹا اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھیے گا۔ دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے نا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی جان کی حفاظت ہے، یعنی تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا فوج کے پاس، کہ جیسے ہی سول انتظامیہ فوج کو کہتی ہے کہ جنگ شروع کر دو، وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں کہتے ہیں فلاں علاقے میں جاؤ آپریشن کرو، وہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کہتے ہیں ہمیں فلاں جگہ پہ آپ کے بندے چاہیے، وہاں وہ بھجواتے ہیں۔ تو وہ حکم کے غلام ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے اور انہیں کام کرنا ہے اس کے مطابق اور اپنی تیاریاں رکھنی ہے۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی ذمہ داری جو ہے وہ